کلاس میں شور کی ایک ہلکی سی گونج تھی۔ پروفیسر ابھی تک نہیں آئے تھے مگر طلبہ کے درمیان چہمگوئیاں جاری تھی۔ ہر طرف خوشی، جوش اور ہلچل کا عالم تھا۔ مری کے ٹرپ کا اعلان جو ہو چکا تھا، ہر کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ پلاننگ میں مصروف تھا، مگر کلاس کے سب سے آخری بینچ پر کھڑکی کے پاس بیٹھی وہ لڑکی ان سب سے یکسر مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، نگاہیں خالی، خلا میں گم، جیسے جسم کلاس میں ہو مگر روح کہیں اور۔ شیری نے گردن دیوار سے ٹکا رکھی تھی اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک پین تھا جو وہ لاشعوری طور پر انگلیوں میں گھما رہی تھی۔ اندر ہی اندر وہ ایک کشمکش کا شکار تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی سب کی طرح خوش ہو، باتوں میں شریک ہو، مگر حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے لیے نہیں، اسے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ صفدر، اس کا بس چلے تو آسمان سے چاند کی روشنی بھی اسے نہ چھونے دے۔ اس نے سوچ کر غصے سے سر جھٹکا۔ تبھی اچانک اس کی دوست عالیہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر وہی پرجوش مسکراہٹ تھی جو ٹرپ کے اعلان کے بعد سے سب میں دیکھی جا رہی تھی۔ ہو گئی تمہاری پیکنگ؟ عالیہ نے سرگوشی کے اسے انداز میں پوچھا۔ گھر پر اطلاع دے دی ہے نا؟ بس اب تو کل نکلنا ہے۔ سب اتنے ایکسائٹیڈ ہیں، سارا کالج بس ٹرپ کر رہا ہے۔ شیری نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی واضح تھی لیکن اس نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ ایک بات کہوں عالیہ؟ وہ دھیرے سے بولی، آواز میں نمی اور دل شکستگی چھپی ہوئی تھی۔ تم نے میرا نام لکھوا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ عالیہ کا چہرہ چونک گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو سوچا کہ تمہیں خوشی ہوگی، سب کے ساتھ باہر جانا، کچھ دن حویلی کے ماحول سے نکل کر سانس لینا۔ شیرین نے گہری سانس لی، آنکھیں کچھ لمحے کے لیے بند کر لی جیسے کوئی تلخ یاد ذہن میں ابھر آئی ہو۔ خوشی؟ وہ ہلکے سے ہنسی۔ یہ لفظ شاید میرے نصیب میں نہیں ہے عالیہ۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر صفدر کو پتہ چلا کہ میرا نام اس فہرست میں ہے تو کیا ہوگا؟ عالیہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ شیرین، تم اتنی ڈری ڈری کیوں رہتی ہو؟ صفدر بھائی تمہارے کزن ہیں، اتنے سخت بھی نہیں۔ ایک بار ضد تو کرو، اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھاؤ۔ تم نہیں جانتی عالیہ کہ میرے وہ کزن ضرور ہیں مگر ان کی سوچ، ان کے اصول، ان کے آگے میری کوئی بات نہیں چلتی۔ ان کے سامنے میری ہر بات، ہر خواہش بے معنی ہو جاتی ہے۔ شیرین کی آواز پھینک گئی۔ اگر وہ جان گئے کہ میں جانا چاہتی ہوں تو سب کے درمیان میرا مذاق بن جائے گا، امیج برباد ہو جائے گا۔ ہر کوئی کہے گا کہ دیکھو، یہ ہے وہ لڑکی جو اونچے خواب تو دیکھتی ہے مگر پر کٹ چکے ہیں۔ عالیہ نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ شیرین، اگر تم نے ایک بار ہمت نہ کی تو یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ کب تک تم یوں خود کو قید رکھو گی؟ شیرین نے نظریں چرا لی۔ کھڑکی سے باہر سورج کی روشنی کلاس میں جھانک رہی تھی، جیسے وہ بھی اسے ایک نئی روشنی دکھانا چاہتی ہو، مگر شیرین کے اندر کی تاریکی ابھی چھٹنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ سب خواب ہے عالیہ، اور خواب میری قسمت میں نہیں۔ کلاس کی گھنٹی بج چکی تھی، پروفیسر آ چکے تھے مگر شیرین اور عالیہ کی دنیا اس وقت کسی اور مدار میں گردش کر رہی تھی۔ آخر بینچ پر دونوں سہیلیاں اس قدر محو گفتگو تھی کہ کلاس کا ماحول اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ کتابیں سامنے کھلی تھی مگر ذہن کہیں اور۔ عالیہ کی آنکھوں میں الجھن صاف چھلک رہی تھی۔ عالیہ نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے طلبہ پر ڈالی جو ہنستے بولتے کسی اور ہی جہاں میں تھے، پھر بے چینی سے رخ شیرین کی جانب موڑا۔ ایک تو تمہارے اس کزن کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اچانک یہ غصہ عروج پر آیا تھا۔ کیا ہی ہوتا اگر وہ تمہاری زندگی میں نہ ہوتا؟ صفدر نہ ہو گیا، کوئی جن ہو گیا جو ہر وقت تم پر مسلط رہتا ہے۔ شیرین نے آہستہ سے آنکھیں اٹھائی، نگاہوں میں وہی پرانی تھکن تھی جو برسوں سے اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے عالیہ، وہ نانا جی کے لاڈلے ہیں، ان کی ہر بات حرف آخر ہوتی ہے، اور گاؤں ہو، حویلی ہو، حتیٰ کہ ملازمین تک ان کے گرویدہ ہیں۔ ہر وقت ان کی تعریفیں، ان کی عقل مندی، ان کی شجاعت کے قصے سننے کو ملتے ہیں۔ شیرین کی آواز میں کڑواہٹ کھلتی جا رہی تھی۔ مگر میرے لیے وہ شخص زہر ہے عالیہ، ہر چیز میں ٹانگ اڑانا، ہر بات پر تنقید، یہ نہیں پہنو، یہاں نہیں جاؤ، ایسے نہیں بیٹھو، ہنسو مت، نظریں نیچی رکھو، اوپر مت جاؤ، جیسے میں کوئی انسان نہ ہوں، ایک مجسمہ ہوں جسے بس حکم ماننے کے لیے تخلیق کیا گیا ہو۔ عالیہ نے بے چینی سے کندھے اچکائے۔
تو تم سن کیوں رہی ہو؟ تم بھی صاف کہہ دو کہ تمہیں جانا ہے۔ آخر وہ ہوتا کون ہے؟ نہ تمہارا باپ ہے نہ بھائی جو تم پر یہ حق جمائے۔ تم ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہو شہرین، اپنا حق لینا جانتی ہو۔ شہرین نے لمحہ بھر کو نظریں عالیہ کی آنکھوں میں کاٹ دی، جیسے اس کے الفاظ کی سچائی کو پرکھ رہی ہو، مگر پھر اچانک اس کی پلکیں چھپ گئی، جیسے کوئی خواب آنکھوں کے پردے سے گر گیا ہو۔ ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ عالیہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ شہرین، تم کب تک یوں خاموش رہو گی؟ تمہاری زندگی ہے، تمہارا حق ہے خوشی کا۔ صفدر جیسے لوگ بس ڈراتے ہیں اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ تبھی جیتے ہیں جب ہم ہار مان لیں۔ شہرین کی خاموشی جیسے لمحے کو منجمد کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دھند سی چھا گئی تھی، کہیں خوف، کہیں لاچاری، اور کہیں وہ ان کہیں باتیں جنہیں زبان کبھی چھو نہ پائی تھی، لیکن دل بغاوت پر راضی ہو چکا تھا۔ عالیہ کی باتیں اسے واقعی جھنجھوڑ چکی تھی۔ وہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی شہرین بولی، تم ٹھیک بول رہی ہو اور میں بات کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حق کے لیے لڑنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، مجھے اپنے رائٹس معلوم ہیں۔ جبکہ عالیہ دل کھول کر مسکرائی۔ سورج سر پر پہنچ چکا تھا اور 2 بجے کالج کی چھٹی ہو گئی تھی۔ کالج کے دروازے کے سامنے وہ سیاہ چمچماتی گاڑی کھڑی تھی، جس میں بیٹھنا اس کے لیے ہمیشہ کسی آزمائش سے کم نہ ہوتا۔ قدم سست مگر دل میں خفگی کا طوفان۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی آئی اور بغیر کسی کی نظر ڈالے جھٹکے سے اگلے دروازے کو کھول کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ موجود تھا، صفدر خانزادہ، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کشادہ پیشانی، چمکتی ہوئی آنکھیں اور گھنے آئی برو، تراشی ہوئی داڑھی اور پرجمال چہرہ، گویا قدرت نے اسے فرصت سے تراشا ہو، مگر اس کے نزدیک وہ شخص اس حسن کے باوجود زہر سے کم نہ تھا۔ صفدر نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی، گہری نگاہ میں تجسس چھپا ہوا تھا، اور پھر اپنی مخصوص بھاری، دھیمی اور گونجتی ہوئی آواز میں بولا، السلام علیکم شہرین۔ وہ خاموش رہی، آنکھیں سامنے درختوں کی ٹہنیوں پر جما دی گئی تھی، جیسے وہ آواز اس نے سنی ہی نہ ہو۔ چند لمحے گزرے اور پھر صفدر نے دوبارہ رخ اس کی طرف موڑا اور آواز اب کی بار نرم مگر طنزیہ سی تھی۔ سلام کا جواب نہ دینا صرف بد تہذیبی نہیں بلکہ سنت نبوی کے خلاف ورزی بھی ہے۔ تم پڑھ رہی ہو اور سمجھدار ہو، اتنا تو جانتی ہوگی۔ شہرین کا چہرہ لمحے بھر کو سرخ ہوا، جیسے کسی نے اسے آئینہ دکھا دیا ہو۔ نظریں نیچی کرتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولی، وعلیکم السلام۔ صفدر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو کسی فاتح کی سی لگتی تھی۔ جزاک اللہ، وہ شائستگی سے بولا اور پھر تھوڑا جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیوں منہ پھلایا ہوا ہے کیا؟ کوئی بات ہے جو پریشان کر رہی ہے؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ شہرین نے گہری سانس لی اور پھر نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ کو اس سے کیا؟ میرا منہ بنا ہو، دل خراب ہو یا پھر کچھ اور؟ آپ کوئی نہیں ہوتے میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے، وہ ایک دم غصے سے بولی۔ صفدر کی پیشانی پر ایک لہر سی دوڑی، جیسے یہ جملہ غیر متوقع ہو۔ اس نے کچھ لمحے اس کی بات کو تولتے ہوئے دیکھا اور پھر آواز میں سختی لیے بولا، ایک بات ذہن میں رکھ کر بات کیا کرو شہرین، میں تم سے پورے 8 سال بڑا ہوں۔ رشتے کا لحاظ نہ صحیح عمر کا ہی کر لیا کرو۔ ادب اور لحاظ کسی کی کمزوری نہیں ہوتے بلکہ تربیت کی علامت ہوتے ہیں۔ شہرین کا دل جیسے زور سے دھڑکا، کچھ کہنے کو لب ہلے ہی تھے کہ پھر گویا ہوا، اور تم جانتی ہو کہ ہم خانزادہ ہیں۔ خانزادہ کی عورتیں ہمیشہ لحاظ رکھ کر بات کرتی ہیں، سر اٹھا کر نہیں، جھک کر اور تمیز سے۔ گاڑی کے اندر ایک لمحے کو گہری خاموشی چھا گئی تھی، لیکن وہ یکدم غصے سے ناک کے نتنے پھلا کر بولی، مگر میں خانزادی نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے بابا شاہ تھے، اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ خانزادہ آپ ہیں اور آپ کی پھپھو، میں نہیں۔ وہ واقعی آج بد تہذیبی پر اتر آئی تھی۔ عالیہ کی ہوئی برین واشنگ کافی کام آ رہی تھی، لیکن نہ جانے کہ اسے اندر سے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس انسان کے سامنے وہ اپنی زبان کم ہی کھولتی، مگر آج ٹرپ پر نہ جانے کی بھڑاس نکالنے کے لیے وہ کچھ بھی بولے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اگلی طرف سے کیا جواب ملے گا۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر صفدر کی انگلیاں لمحہ بھر کے لیے رک گئی، جیسے یہ جملہ کسی طری گوشے کو چیر گیا ہو۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، نگاہ میں سختی اور تحیر۔ بے شک تم پھپھو کی بیٹی ہو، اس نے نپے تلے انداز میں جواب دیا، مگر رہتی ہمارے خاندان میں ہو، اسی لیے بہتر ہوگا کہ ماضی کو دفن کر دو۔
شہرین اس کی آواز میں اب کی بار تلخی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ بولا ہی نہ تھا اور کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے کچھ اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ، تمہاری ماں کو طلاق دے کر بیٹی ہونے کے جرم میں دھکے مار کر نکالا تھا کیونکہ اسے بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ یہ بات بھول چکی ہو یا پھر میں دوبارہ دہرا کر تمہیں اچھے طریقے سے یاد کرواؤں؟ یہ جملے کسی ہتھوڑے کی ماند اس کے دل پر گرے۔ سانس کی روانی چند لمحوں کو رک گئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر پلکیں سختی سے بند کر کے ضبط کی آخری دیوار تھام لی۔ اس نے رخ موڑا اور کھڑکی سے باہر جھانکا، جیسے سڑک کی تاریکی میں اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر بڑی مشکل سے آواز نکالی، کل مجھے جلدی آنا ہے۔ صفدر نے اس کے لہجے کا اضطراب محسوس کیا، لیکن چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ الٹا الجھن سے سوال کر بیٹھا، کس خوشی میں؟ کوئی خاص کام ہے آپ کا؟ وہ ہنوز کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بولی، کل ہمارا کالج ٹرپ پر جا رہا ہے، 2 روز کے لیے مری اور میں بھی جا رہی ہوں۔ آپ صبح مجھے کالج ڈراپ کر دیجیے گا۔ ایک دم جیسے گاڑی کے اندر ہوا رک گئی ہو۔ صفدر اس پر ایک کڑی نگاہ ڈالنے لگا۔ وہ نگاہ کسی محافظ کی نہیں بلکہ قید خانے کے دربان کی لگ رہی تھی، جو اچانک دروازے کی کنڈی ہلتی دیکھ کر چونک گیا ہو۔ تم بھی جاؤ گی؟ اس کی آواز دھیمی مگر فلا جیسی سخت تھی۔ مری؟ اور 2 دن کے لیے؟ شیرین نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ ہاں میں بھی جاؤں گی، وہ دھیرے سے بولی، پلک ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھپکائی تھی۔ وہ روبرو اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر اس کے اندر جیسے ہول اٹھ رہا تھا۔ صفدر نے نظر ہٹائی اور ہونٹوں کو بھینچا اور گاڑی کی رفتار تھوڑی تیز کر دی۔ ماحول میں اب سرد ہوا نہیں بلکہ کسی آنے والے طوفان کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی اب حویلی کے دروازے کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ پرانے طرز کا کشادہ صحن، اونچے در و دیوار اور گھنے درختوں کی چھاؤں میں کھڑی وہ خاموش حویلی اپنی روبدار ہیبت کے ساتھ رات کے سناٹے میں جیسے سب کچھ سن رہی تھی۔ صفدر نے گاڑی روکی مگر انجن بند نہ کیا۔ اس کا چہرہ مکمل سنجیدگی اور غصے میں ڈھل چکا تھا۔ وہ آہستہ سے شیرین کی طرف مڑا اور نہایت سخت گونجدار آواز میں گویا ہوا، کہاں جا رہی ہو تم؟ ٹرپ؟ اور اب زحمت کر رہی ہو مجھے بتانے کی؟ شیرین نے بے نیازی سے رخ موڑا اور اس کی نظروں کی تپش محسوس کی، مگر خود کو سنبھالے رکھا۔ ہونٹ سختی سے بھینچے، پھر پرسکون لہجے میں بولی، ہاں میں نے ٹرپ میں نام بھی لکھوا دیا ہے، پیسے بھی جمع کروا دیے ہیں اور ہم مری جا رہے ہیں۔ مال روڈ گھومنے کا پلان ہے، بس 2 دن کی بات ہے۔ صفدر کا چہرہ جیسے تن گیا ہو، اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑکنے لگی۔ وہ بامشکل خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں، یہ بات ابھی سے اپنے دماغ سے نکال دو۔ تم مری نہیں جا رہی، خاص کر مال روڈ پر تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسا جبر تھا جو کسی عام رشتہ دار کا نہیں ہوتا بلکہ کسی مالک جیسا لگتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے نا وہاں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ مال روڈ پر کتنے خراب مرد گھومتے ہیں۔ تمہاری ٹیچرز ایک لمحے کے لیے غافل ہوئیں اور وہاں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ لہجہ سخت تھا لیکن آنکھوں میں فکر کی جھلک موجود تھی جو شیرین کی نظروں سے اوجھل تھی۔ وہ ہر وقت اس کا سایہ بنا رہتا تھا اور یہی بات شیرین کو خون کے آنسو رلاتی تھی۔ شیرین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، آواز میں چبھن اور احتجاج نمایاں تھا، آپ میرے بابا نہیں ہیں نہ بھائی، تو پھر آپ یہ سب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ماموں اگر کچھ کہیں تو سمجھ آتا ہے، نانا میاں بولیں تو بات بنتی ہے، لیکن آپ کو میں کوئی حق نہیں دیتی اپنی زندگی میں اس طرح کی مداخلت کا۔ آج پہلی بار وہ اس طرح اس سے زبان درازی کر رہی تھی، ورنہ ہمیشہ سر جھکا کر اس کی ہر بات سن لیا کرتی۔ اس کی بات صفدر کے غرور کو جیسے چیر گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئی، نگاہوں میں ایک اجنبی سا سایہ ابھرا۔ وہ دھیرے سے مگر سرد لہجے میں بولا، بہت جلد تمہیں اچھی طرح بتاؤں گا کہ میں تمہارا کون ہوں۔ شیرین؟ چند لمحوں کو شیرین کا دل دھڑکنا بھول گیا، لیکن صفدر وہیں رکا نہیں۔ اگلا جملہ اس کے وجود پر کسی کوڑے کی مان برسا۔ اور رہی بات مال روڈ جانے کی، تو یاد رکھو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا مگر تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گا۔ شیرین کا چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا ہو، سانس لینا محال ہو گیا اور گاڑی کے اندر اب صرف انجن کی ہلکی سی آواز تھی اور دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے والی ہوتی ہے۔ اس نے ایک نگاہ صفدر پر ڈالی اور
بنا کچھ بھی کہے گاڑی سے اتر کر رحیم صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی کے بڑے کمرے کی کھڑکیاں کھلی تھی، جہاں دھوپ کی شعاعیں اندر آ کر لکڑی کے فرش پر سنہری عکس بکھیر رہی تھی۔ کمرے کے بیچ میں قدیم طرز کی سنگھاسن نما کرسی پر رحیم خان، جنہیں سب تاج ہی کہتے تھے، اپنے مخصوص سی سفید شلوار قمیض میں ملبوس بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے، اور ایک طرف الماری میں پیتل کے برتن چمک رہے تھے۔ داجی کی گہری آنکھیں کسی پرانے فکری سلسلے میں الجھی جب کمرے کا دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی۔ شرین تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ قدموں میں عجیب بے باکی اور چہرے پر بے حد جلال تھا۔ اس کے آنے کی شدت سے کمرے کی خاموش فضا جیسے چونک گئی۔ داجی نے آنکھیں تنگ کر کے اپنی لاڈلی نواسی کو دیکھا، جو سلام دعا کی تمیز کو بالائے طاق رکھے سیدھی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بس بہت ہو گیا نانا میاں، وہ دھاڑ کی بولی۔ آپ کے پوتے نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ آخر وہ کون ہوتا ہے مجھ پر اس طرح حکم چلانے والا؟ کیا حیثیت ہے ان کی میری زندگی میں؟ رحیم خان نے چند لمحوں کو حقہ ایک طرف رکھا اور گھنی بویں اٹھا کر نرمی سے بولے، کیا ہوا ہے میری نواسی کو؟ اتنی لال پیلی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کر دیا صفدر نے اب؟ شرین نے ہونٹ بھینچے ہی تھے کہ پیچھے سے صفدر کی سخت اور گونجدار آواز نے کمرے کی دیواروں کو چیر ڈالا۔ آپ کی نواسی مال روڈ تنہا گھومنے جانا چاہتی ہے۔ بہت پر نکل آئے ہیں اس لڑکی کے۔ 18 سال مکمل ہوئے نہیں اور دماغ دیکھیں، کیا سوچتی ہے خود کو؟ شرین کی نگاہ غصے سے جلنے لگی اور وہ فوراً مڑی اور صفدر کو سخت لہجے میں کہا، میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ صفدر خان، پلیز مجھے نانا میاں سے بات کرنے دیجیے، آپ درمیان میں مت آئیں۔ وہ غصے میں بھی تمیز نہیں بھولتی تھی۔ یہی ایک وجہ تھی کہ صفدر کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا۔ صفدر دانت پیستے ہوئے ایک طرف کرسی پر جا بیٹھا اور اپنے جبڑے سختی سے بند کیے شرین کو گھورنے لگا۔ شرین نے پھر سے رخ داجی کی طرف کیا اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ بولی، نانا میاں، میں نے اس ٹرپ کے لیے اپنا خود نام لکھوایا ہے، اسے بھی جمع کروا دیے اور یہ ہمارا آخری دن ہوگا سب کے ساتھ۔ اس کے بعد نہ ہم سب ملیں گے نہ وہ لمحے واپس آئیں گے۔ اگر میں نہیں گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے کہ شرین کے گھر والے ظالم ہیں، لڑکی کو آزادی نہیں۔ وہ پل بھر کو رکی، گلا بھاری ہونے لگا اور آواز میں لرزش تھی۔ اور نانا میاں، میں صرف یہ ٹرپ مانگ رہی ہوں، کچھ غلط نہیں کر رہی، نہ کسی حد کو پار کرنے جا رہی ہوں، پلیز مجھے اجازت دے دیجیے۔ رحیم خان نے چند لمحوں کو شہرین کے چہرے کو دیکھا، پھر صفدر کی طرف نگاہ کی جو اب بھی غصے میں لب بھینچے بیٹھا تھا۔ شرین کی آنکھیں التجا سے بھری تھی اور چہرے پر وہی ضدی تاثر تھا جو بچپن سے رحیم خان پہچانتے آئے تھے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر آہستگی سے حقے کا نلکا ایک طرف رکھا اور بھاری آواز میں گویا ہوئے، بیٹا صفدر جو کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں، مال روڈ کا راستہ بھی ٹھیک نہیں اور وہ علاقہ، وہ بھی کسی تنہا لڑکی کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی مگر فیصلہ واضح۔ شرین کا دل دھڑک کر رہ گیا، اس کی پلکوں میں نمی لرزی، مگر وہ پھر بھی خود کو سنبھال کر سنجیدگی سے بولی، نانا میاں، میں تنہا تھوڑی جا رہی ہوں، میرے ساتھ پوری کلاس ہے، ٹیچرز ہیں، سب کچھ ترتیب سے ہوگا۔ رحیم خان نے سکون سے سر ہلایا جیسے اس کی بات سن تو رہے ہوں مگر ماننے کا ارادہ نہ ہو۔ وہ ایک لمحے کو رکے، پھر نرمی سے بولے کہ ایسا کرو، اپنی ماں سے بات کرو، وہ اگر اجازت دیتے تو میں بھی کچھ بندوبست کر دوں گا۔ شرین کے چہرے پر ایک لمحے کو امید کی کرن چھلکی کہ فوراً دروازے کے پاس کھڑا صفدر جو ضبط کے لیے کھڑا تھا یکا یک پھپڑتے ہوئے بول اٹھا، ہرگز نہیں، کیا ہو گیا ہے داجی آپ کو؟ آپ ایسے کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا بھول گئے کہ وہ کس خاندان سے ہے؟ اس کے چہرے پر غصہ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش۔ اس کا سینہ تیزی سے اٹھک بیٹھک کر رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا جیسے بات مکمل کرنا چاہتا ہو مگر شرین اس کی طرف سختی سے دے کر بولی، اف خدایا، ایک بات کو کتنی بار دہراؤ گے؟ نہ میں تمہاری بہن ہوں، نہ بیٹی، نہ کسی اور رشتے میں بندی ہوں، بس پلیز اپنے حق جتانے بند کرو۔ اس بار وہ بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ صفدر نے آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ ہنکار بھرتی ہوئی گھوم گئی اور پھر پٹکتی باہر کی طرف چلی گئی جیسے اپنی آزادی کی جنگ ابھی بھی جاری رکھتی ہو۔ اس کے پیچھے صفدر بھی غصے سے مٹھیاں بھیجتا ہوا دروازے کی دہلیز پر پہنچا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر فوراً اس کے پیچھے ہو لیا۔ کمرے میں چند لمحے کو پھر خاموشی چھا گئی، صرف حقے کی ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ باقی رہ گئی تھی، جیسے سب کچھ ویسا ہی ہو جیسے ہمیشہ تھا۔
بس ماحول میں ایک انجان سی کشیدگی چھوڑی گئی ہو۔ رحیم خان نے سر نفی میں ہلایا، لمبی سانس کھینچی اور پھر سے حقے کا نلکا لبوں سے لگا لیا۔ دھوئیں کی ایک نرم لہر اس کے لبوں سے نکلی اور چھت کی طرف اٹھتی گئی، جیسے وقت نے لمحہ بھر کو تھم کر پھر سے اپنی روانی اختیار کر لی ہو۔ کمرہ نیم روشن تھا، پردے کے پار شام کی سرد روشنی اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سفینہ بیگم بڑی نفاست سے اپنی الماری میں کپڑے ترتیب دے رہی تھی، سلک کے دوپٹے تہہ کر کے علیحدہ رکھ رہی تھی جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور شہرین تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ سانس پھولی ہوئی تھی، چہرہ ہلکی سی سرخی لیے، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ امی، وہ تقریباً ہامتی ہوئی بولی، امی میں کل ٹرپ پر جا رہی ہوں، نانا میاں نے اجازت دے دی ہے، بس کہا ہے کہ آپ کو بتا دو۔ وہ اپنے تئیں بات بنا کر بولی تھی۔ سفینہ بیگم نے چونک کر پیچھے دیکھا، ایک لمحے کو جیسے یقین آیا اور پھر آنکھیں سکیڑ کر بولی، پاگل ہو گئی ہو لڑکی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، میں کسی قیمت پر تمہیں یوں تنہا نہیں جانے دوں گی۔ شیرین نے بے تابی سے قدم بڑھائے، جیسے دلیل پیش کرنے کی تیاری ہو۔ امی، ہم مال روڈ پر جا رہے ہیں، سب لڑکیاں جا رہی ہیں اور ٹیچر ساتھ ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں۔ سفینہ بیگم نے ہاتھ میں موجود دوپٹہ ایک طرف رکھا اور سخت نگاہ سے بیٹی کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر وہی پرانا حویلی والا روب آ گیا۔ ہرگز نہیں، میں نہیں جانے دوں گی، حویلی کی بیٹیاں یوں بازاروں میں گھومتی نہیں پھرتی، اور تم عقل سے کام لو، صفدر کیا سوچے گا؟ شیرین کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا، وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی جیسے ہر لفظ کو سوچ سمجھ کر تول کر بول رہی ہو۔ امی، ان کے سوچنے یا نہ سوچنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہ میرے بابا ہے نہ بھائی، صرف کزن ہے، اور کزن کی حد تک ہی رہے تو بہتر ہوگا۔ وہ عالیہ کی ہر بات تھوڑی دیر بعد دہرا رہی تھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی سفینہ بیگم کا چہرہ سن ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی، جیسے اس لہجے کی توقع نہ کی ہو، پھر ہلکے سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ شیرین کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی، مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ دل میں ایک ضد سی مچل رہی تھی اور پوری حویلی کے اصول اور روایات جیسے اس کے سامنے دیوار بنے کھڑے تھے، مگر وہ اندر ہی اندر انہیں گرا دینے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ امی، سب جا رہے ہیں، بس میں نہیں جاؤں گی، مجھے لوگ تنگ کریں گے، مذاق بنائیں گے، اور میں ہر بار حویلی کے اصولوں کے پیچھے چھپتی رہوں گی۔ سفینہ بیگم نے بیٹی کی جانب ایک قدم بڑھایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ صرف اصول نہیں، عزت کی دیوار ہے، اور عزت بچانے کے لیے بعض اوقات قربانی دینی پڑتی ہے۔ کمرے میں اب ہلکی سی خاموشی چھا گئی تھی، صرف الماری کے پٹ بند ہونے کی آواز تھی اور سفینہ بیگم کا گہرا سانس۔ شیرین نے قدم آگے بڑھایا، نرمی اور التجا اس کی آواز میں شامل تھی۔ امی پلیز، میں جانتی ہوں آپ کو میری فکر ہے، مگر میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے بھی کبھی زندگی جینے کا حق دیجیے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ لڑکیاں اگر مضبوط نہ ہوں تو زمانہ انہیں توڑ دیتا ہے۔ ابھی اس کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ وہ چونک کر پلٹی تو دروازے پر صفدر کھڑا تھا، سفید کرتا، نیلے ویسکوٹ میں ملبوس، ماتھے پر سنجیدگی کی لکیر اور نگاہوں میں گہری سی گرفت تھی۔ وہ آہستگی سے اندر آیا اور دونوں کو یکساں نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، ارے میری پیاری پپھو، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ اگر یہ نہیں مان رہی تو مجھے ساتھ جانے دیں، میں اس پر نظر رکھوں گا، ارد گرد ہی رہوں گا، اور آپ کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ مانی خیزی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سفینہ بیگم کے چہرے پر جیسے سکون چھا گیا، انہوں نے فوراً سر ہلایا اور خوشی سے بولی، ارے ہاں صفدر، اگر تم جا رہے ہو تو میں کچھ نہیں کہتی، تم ہو تو میرا دل مطمئن ہے، اور اگر یہ کوئی بھی شرارت کرے تو پھر وہیں پر اس کے کان کھینچ لینا۔ شیرین کا چہرہ تپ اٹھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور لب غصے سے بھیج گئے۔ اس نے پیر زور سے پٹکا اور غصے سے بولی، امی، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آپ مجھے ان کے ساتھ بھیجیں گی، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، کسی محافظ کی مجھے ضرورت نہیں۔ سفینہ بیگم نے تیز نظروں سے بیٹی کو گھورا اور فوراً سختی سے بولی کہ خاموش ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں ذرا سی تمیز نہیں رہی؟ وہ حویلی کا بیٹا ہے اور تمہارا محافظ ہے، خبردار جو تم نے دوبارہ ایسی الٹی بات کی، اگر جانا ہے تو صفدر جائے گا تمہارے ساتھ، ورنہ رہنے دو اور یہاں ہی بیٹھو۔ شیرین نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا، پھر صفدر کی جانب نظر کی اور وہ خاموش کھڑا سب سن رہا تھا، لیکن اس کی نگاہ میں جیت کا تاثر صاف تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب اس کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے۔ شیرین نے دونوں پر ایک سخت بے حد کڑی نگاہ ڈالی،
ہونٹ پھینچے اور خاموشی سے پلٹ کر باہر نکل گئی۔ دروازہ ہلکے سے چرچراتے ہوئے بند ہوا اور پیچھے کمرے میں ایک گہری خاموشی چھوڑ گیا۔ صفدر نے ایک طرف نظریں چرائیں اور سفینہ بیگم مطمئن ہو کر دوبارہ الماری کی ترتیب میں لگ گئی، گویا سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہو، سوائے شہرین کے دل کے جہاں طوفان ابھی باقی تھا۔ صبح کی دھوپ نرم نرم گھروں کے در و دیوار پر پڑ رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے روشنی آہستہ آہستہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہوا کے نرم جھونکے کھڑکی کے پردے کو ہلکا سا جھنجھوڑ رہے تھے اور شہرین نیچے اترتے ہوئے اپنے لمبے سیاہ لانگ کوٹ کے نیچے ہلکی نیلی پینٹ اور سفید شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے بال نرم لہروں کی ماند اس کے کندھوں پر گر رہے تھے۔ اس کا چہرہ آج کچھ اداس تھا، لیکن وہ اپنی ہمت کے ساتھ تیار تھی۔ جب وہ نیچے اتری تو ہال میں صفدر کھڑا تھا۔ صفدر نے آج خاص کر خوبصورت سا نیلا پینٹ شرٹ پہنا تھا، جس میں وہ بہت ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کی جھلملاتی آنکھیں اور مضبوط جسمانی ساخت اسے اور بھی پرکشش بنا رہی تھی۔ صفدر کی نگاہیں شہرین پر پڑی۔ شہرین نے جب قدم آگے بڑھائے اور اچانک صفدر نے پیچھے سے آواز دی، ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ شہرین مڑی، تھوڑا سا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ صفدر نے مسکرا کر کہا کہ کس کو پاگل بنا رہی ہو، یا میں تمہیں اندر نظر آتا ہوں؟ شہرین کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے حیرت سے بڑی ہو گئی، اس بات کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ صفدر نے نرمی سے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور بولا کہ سیدھی طرح جا کر شلوار قمیض پہنو، الٹا سیدھا لباس پہننے کی ضرورت نہیں۔ خبردار جو تم نے باہر جا کر ہماری روایات کا ذرا بھی بھرم توڑا۔ شہرین نے چہرہ جھکا لیا اور ناراض لہجے میں بولی کہ تمہیں مجھ سے مسئلہ کیوں ہے؟ ہر چیز میں روک ٹوک، خدا کے لیے مجھے سکون سے انجوائے کرنے دو۔ صفدر نے اس کی طرف گھور کر پوچھا، تم جا رہی ہو یا میں پھر سفینہ پپھو کو بلاؤں؟ شہرین کی آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ اس نے ایک بار صفدر کو گھورا اور پھر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ خاموش ہال میں گونج رہی تھی اور اس کے لبوں پر تیز غصے کے الفاظ بندھے ہوئے تھے۔ وہ کمرے میں جا کر جلدی سے کپڑے بدلنے لگی۔ اس کے دل میں صفدر کی باتوں کا غم اور بغاوت دونوں چھپے ہوئے تھے۔ ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ ایسا ہی تھا، روایات کی پاسداری نہ کرنے پر وہ ہر بات فراموش کر دیتا۔ سفینہ بیگم اپنے بھتیجے کو بہت پسند کرتی تھی۔ ایک یہی تو تھا جس نے برے وقت میں بڑے بھائی کی طرح ان کے سر پر ہاتھ رکھا، اپنے باپ کو راضی کیا تھا، رحیم صاحب کو منایا تھا، ان کے لیے اپنی ماں تک سے لڑ گیا تھا۔ تو وہ بھلا اس پر اعتبار کرنے کی بجائے کسی اور پر اعتبار کیوں کرتی؟ اور اسی اعتبار کا فائدہ اٹھا کر وہ ہمیشہ شیرین کو سدھار دیا کرتا تھا۔ کالج کی پارکنگ میں گاڑیاں ایک قطار میں کھڑی تھی۔ موسم ذرا خشک تھا اور ہلکی سی دھند ابھرتی صبح کی روشنی کو دھندلا کر رہی تھی۔ شیرین نے جیسے ہی گیٹ کے اندر قدم رکھا، اس کی نظریں فوراً عالیہ کو تلاش کرنے لگی۔ وہ دور سے بھاگتی ہوئی آئی اور فوراً شیرین کے گلے لگ گئی۔ چلو یار، جلدی گاڑی میں بیٹھو، سب پہلے ہی نکل چکے ہیں۔ شیرین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، پرنسپل میڈم کی آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ مس شیرین، وہ دونوں مڑی تو پرنسپل میڈم سنجیدہ چہرہ لیے ان کے قریب آ چکی تھی۔ عالیہ ہمارے ذمہ ہے اور ہم کسی صورت میں اپنی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈال سکتے۔ اگر آپ اپنے کزن کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں، لیکن عالیہ کالج بس ہی میں جائے گی۔ شیرین کی آنکھوں میں لمحے بھر کو بے یقینی لہر آئی اور پھر غصے نے جگہ لے لی۔ لیکن میڈم، ہم ایک ہی منزل پر جا رہے ہیں اور عالیہ میرے ساتھ بالکل محفوظ ہے۔ مس شیرین، یہ اصول ہیں اور ہم ان میں تبدیلی نہیں کرتے۔ پرنسپل کی آواز میں کوئی نرمی نہ تھی۔ عالیہ نظریں جھکائے کھڑی رہی اور شیرین نے ہونٹ سختی سے بھینچے اور کچھ کہے بغیر پلٹ گئی۔ اس کا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ گاڑی باہر کھڑی تھی اور صفدر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ببل گم چباتے ہوئے نہایت بے فکری سے بیک ویو مرر کو سیٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی شیرین غصے سے قدم پٹکتی ہوئی گاڑی میں داخل ہوئی، اس نے ایک نظر ڈالے بغیر میوزک کا والیوم ہلکا سا بڑھا دیا۔ شیرین نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور دانت پیستے ہوئے بولی کہ بہت سکون مل رہا ہوگا نا آپ کو میرا ٹرپ برباد کر کے؟ صفدر نے ببل پھاڑ کر مسکراہٹ دبائی، لیکن جواب نہ دیا۔ ساری لڑکیاں اس وقت گیم کھیلیں گی، انتاکشری کھیلیں گی، اور میں یہاں آپ کے ساتھ اس بور سی گاڑی میں بیٹھی ہوں۔ بہت فضول حرکت کی ہے آپ نے۔ صفدر نے ایک نگاہ اس کی طرف ڈالی جیسے کہنے کو کچھ تھا، لیکن پھر نظر ہٹا لی۔ اس کے بعد اس نے ایک نیا گانا لگا دیا جو گاڑی کے اسپیکر سے گونجنے لگا۔
وہ اس کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا، بلکہ خاموش رہ کر اس کا خون کلسا رہا تھا۔ اور شہرین نے بے بسی اور غصے سے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، پھر کھڑکی کی طرف منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھرنے کو تھیں مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ صفدر نے چپ چاپ گاڑی آگے بڑھائی۔ اس کی ببل گم کی چپ چپ اب شیرین کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ میری مرضی کے بغیر میری زندگی کے فیصلے کرنے کا شوق کیوں ہے آپ کو؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، مگر صفدر نے سن کر بھی انسنا کر دیا۔ سڑک پر گاڑی روا تھی لیکن گاڑی کے اندر خاموشی کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے صرف میوزک کی دھنیں چیر رہی تھی۔ صفدر کی نگاہیں سڑک پر تھی اور شیرین کی نگاہیں آسمان کی طرف، جیسے وہ کسی معجزے کی منتظر ہوں جو ایک ناممکن عمل تھا۔ اور ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ لوگ شام ڈھلے ہوٹل پہنچے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹ فریش ہو کر واک کے لیے نکل گئے اور کچھ اسٹوڈنٹ تھک کر اپنے کمروں میں بند تھے۔ وہ دونوں بھی انہی سست اسٹوڈنٹ میں شامل تھی جو باہر کا مزہ لینے کی بجائے کمروں میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہوٹل کی تیسری منزل پر ان کا کمرہ تھا جس کی کھڑکی سے مال روڈ کا ہلکا سا نظارہ دکھائی دیتا تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتی سڑک، ہنستے کھیلتے سیاح اور دور کہیں کہکہوں کی گونج، سب کچھ خوشگوار تھا۔ لیکن شیرین کے چہرے پر خفگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی جب عالیہ ہاتھ میں چپس کا پیکٹ لیے واش بیسن سے نکل کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ یار کیا مصیبت تم اپنے ساتھ لے کر آئی ہو؟ عالیہ نے چپس کھاتے ہوئے اسے چھیڑا۔ گاڑی میں اتنا مزہ آیا، میں نے تمہیں بہت مس کیا، اور اب یہ فساد آدمی تمہارے ساتھ ہر جگہ گھومے گا کیا؟ شیرین نے ناک چڑھاتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ مت پوچھ، پتہ نہیں کیا مصیبت ڈال دی ہے امی نے۔ میں تو خوشی خوشی آ رہی تھی، نانا میاں بھی مان گئے تھے، سب سیٹ تھا، لیکن جناب کو نہ جانے کیا سوجی، آفر دے ڈالی اور ہماری اماں صاحبہ نے ایسی ہاں کی جیسے ان کا برسوں کا خواہ پورا ہو رہا ہو۔ عالیہ نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے سر ہلایا۔ بس اب تو تمہارا پورا ٹرپ اس کی نگرانی میں گزرے گا، اور سب سے بڑی بات میں اب تم لوگوں کے ساتھ واپس بھی نہیں جا سکتی۔ شیرین نے جھنجھلا کر کہا۔ ٹرپ پر تو مزہ آتا ہے، ہنسی مذاق چیخنا چلانا، لیکن جو مزہ گاڑی میں آتا ہے وہ کہیں اور کہاں۔ موسیقی، کھڑکی سے باہر جھانکنا، بے فکر سفر، اور اب بس جناب کی نظریں میرے کندھے پر جمی رہیں گی۔ عالیہ نے آنکھیں نچاتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ شیرین نے فوراً گردن گھما کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کیا آئیڈیا؟ عالیہ نے مسکرا کر چپس کا ایک اور ٹکڑا منہ میں ڈالا، پھر آہستگی سے بولی کہ دھیرے بولو، سب سن لیں گے۔ شیرین نے ہونٹ پھینچ کر ارد گرد دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، جلدی بتاؤ کیا ہے؟ عالیہ نے بیڈ کے کونے کی طرف تھوڑا کھسک کر سرگوشی کے انداز میں کہنا شروع کیا۔ شیرین کی آنکھیں حیرت اور دلچسپی سے پھینکنے لگی، کبھی وہ اس بات میں سر ہلاتی، کبھی تردید میں سر چھٹکتی، لیکن عالیہ کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ واقعی یہ کام کرے گا؟ وہ دبی آواز میں بولی۔ عالیہ نے شرارت سے آنکھ ماری۔ بس تم تیار رہو، باقی سب میں سنبھالوں گی۔ شیرین نے چپس کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے لے کر خود بھی ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ اگر یہ پلان کامیاب ہوا نا تو میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گی، اور اگر ناکام ہو گیا؟ عالیہ نے آنکھیں نکالی۔ شیرین نے خوشی سے کہا تو پھر دونوں صفدر کے ساتھ واپس گاڑی میں بیٹھ کر آئے گی۔ دونوں کے کہے کمرے میں گونجنے لگے اور ہوٹل کے اس کمرے میں اچانک خوشگوار شرارت کی ہوا بھر گئی۔ مال روڈ کے رنگ برنگے دن بیت چکے تھے۔ وہ 2 دن گویا لمحوں کی ماند گزرے۔ ہر طرف کہے روشنی، خوشبو اور شور سا بسا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے شاپنگ کی، آئس کریم کھائی، ریسٹورنٹ میں تصاویر لی اور دل کھول کر ہنسی خوشی کا مظاہرہ کیا۔ ان لمحات میں سب کچھ بہت ہلکا پھلکا لگا، سوائے ایک چیز کے، صفدر۔ وہ ہر لمحے اس کے آس پاس موجود رہا، جیسے سائے کی صورت۔ کہیں وہ پیچھے کھڑا ہوتا تو کہیں سامنے آ کر راستہ روکتا، ایک لفظ کہے بغیر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ مگر وہ بھی عالیہ کے ساتھ اتنی مگن تھی کہ اسے نظر انداز کرنا سیکھ چکی تھی۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی، واپسی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور جب وہ ہوٹل کی راہداری سے گزرتی ہوئی ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ صفدر کا کمرہ بند تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مکمل یقین میں ہے کہ واپسی شام 5 بجے ہے۔ یہی وہ غلط فہمی تھی جس کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، اور عالیہ اور باقی لڑکیاں بس میں بیٹھے جا رہی تھی، اور اس کے لیے بھی ایک سیٹ محفوظ تھی۔
ان کا منصوبہ تھا کہ صفدر کے جاگنے سے پہلے وہ نکل جائیں گی۔ صفدر کو اطلاع بس ایک ٹیکسٹ کے ذریعے دے دی جائے گی، اور یہی عالیہ کا منصوبہ تھا جو اس کو خوفزدہ بھی کر رہا تھا۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے، جیسے ہر لمحہ قیمتی ہو، اور بس بیٹھتے وقت بھی اس کا دل کپ کپا رہا تھا، جیسے کوئی چوری کرنے جا رہی ہو۔ عالیہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم چونک گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، بس کر، اب نکل چکے ہیں ہم، عالیہ نے ہلکے لہجے میں کہا۔ اس نے سر ہلایا اور موبائل نکالا۔ انگلیاں کانپ رہی تھی اور دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ اس نے دھیرے دھیرے میسج لکھنا شروع کیا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوں، یعنی بس میں، آپ گھر چلے جائیے۔ ایک لمحے کو اس نے میسج کو دیکھا، پھر بھیجنے سے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیا، جیسے کہیں صفدر اچانک سے آ نہ جائے، جیسے وہ کمرے سے نکل کر اسے ڈھونڈتا ہوا سامنے آ کھڑا ہو۔ دل میں ایک عجیب سی جھجک، ایک انجانا خوف بھر گیا تھا۔ میسج بھیجنے کے بعد اس نے موبائل بیگ میں پھینکا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک پر وہی ہجوم، وہی شور تھا، مگر دل میں خاموشی گھر کر گئی تھی۔ گاڑی کا آہستہ آہستہ ہوٹل سے دور ہونا، اور پیچھے صفدر کے بند کمرے کا دروازہ شاید اب بھی خواب میں بند تھا۔ صفدر ہوٹل کے کمرے میں آرام سے بیڈ پر نیم دراز تھا اور ہاتھ میں موبائل تھا، اور وہ بے دلی سے سوشل میڈیا سکرول کر رہا تھا۔ باہر دھوپ پھیل چکی تھی، کمرے کی کھڑکی سے چھن چھن کر روشنی اندر آ رہی تھی اور ماحول پرسکون تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے موبائل کی اسکرین پر ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوں، یعنی بس میں، آپ گھر چلے جائیے۔ ٹیکسٹ پڑھتے ہی جیسے ساری دنیا اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ چند سیکنڈز تک وہ موبائل کی اسکرین گھورتا رہا، جیسے الفاظ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ پھر اچانک وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، موبائل زور سے بیڈ پر پٹکا اور لپک کر کمرے سے باہر نکلا۔ تیز قدموں سے نیچے آیا۔ استقبالیہ خالی تھا، سناٹا سا چھایا ہوا تھا، اور باہر آ کر جب نظریں پارکنگ پر دوڑائیں تو وہ سن ہو کر رہ گیا۔ بس جا چکی تھی۔ اوہ شٹ، اس نے دانت پیستے ہوئے خود سے کہا اور دوڑ کر واپس کمرے کی طرف گیا۔ چند ہی منٹوں میں وہ تیزی سے اپنا سامان سمیٹ چکا تھا اور بیگ کندھے پر ڈالا اور ہاتھ میں موبائل دبوچ کر پارکنگ میں آیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی ہوٹل کی حدود سے باہر نکلی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ سڑک کی ایک ایک اینٹ سے وہ واقف تھا، نگاہیں مسلسل آگے دیکھ رہی تھی، اور جیسے وہ ان لڑکیوں کی بس کو کسی بھی قیمت پر پا لینا چاہتا ہو۔ ہوا گاڑی کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر اندر آ رہی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے اندر طوفان برپا ہے۔ اس کو سفینہ پپو کی ٹینشن تھی۔ انہوں نے اس کی ذمہ داری پر اس کو بھیجا تھا، اور یہی ٹینشن اس کو کھائے جا رہی تھی۔ چند ہی منٹوں بعد دور سے سفید رنگ کی وہی بس نظر آئی۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور کوشش کی کہ بس کے برابر آ جائے، لیکن سڑک پر دیگر گاڑیوں کی وجہ سے بار بار رفتار کم کرنی پڑی۔ اوہ خدا کا واسطہ ہے، ہٹو میرے راستے سے، وہ چیخ کر بولا۔ سڑک پر موجود ایک رکشے کو زور سے ہارن دے کر پیچھے چھوڑا۔ اب بس اس کی نظروں کے سامنے تھی، لیکن آگے آنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ غصے سے اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، جیسے وہ اسے موقع مار رہا ہو، اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے، اور دل میں طوفان برپا تھا۔ اس لڑکی کا دماغ تو میں گھر جا کر سیدھا کروں گا، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ بہت بر نکل آئے ہیں نا اس کے، سمجھتے کیا ہے خود کو۔ پھر اچانک اس کے لبوں سے ایک گراہٹ نکلی، جیسے شیر شکار پر لپکتا ہے۔ اگر میں نے صرف اور صرف اسے اپنا گرویدہ نہ بنایا تو میرا نام بھی صفدر خان زادہ نہیں۔ اس کے لہجے میں ایک جنون سا تھا، ایک ضد، ایک انا۔ اب وہ صرف بس کو نہیں بلکہ اس لڑکی کے فیصلے کو رون دینا چاہتا تھا۔ سڑک، بس، رفتار، سب اس کے جذبے کے سامنے بے معنی تھے۔ وقت کی رفتار دھیمی دھیمی گزرتی جا رہی تھی۔ 10 بج چکے تھے اور رات کے سناٹے نے کالج کی عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ راہداریوں میں خاموشی کا راج تھا، اور صرف کبھی کبھار چوکیدار کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی یا دیوار پر لگے کلاک کی ٹک ٹک۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اضطراب چہرے پر صاف چھلک رہا تھا، اور گھڑی کی سوئیاں جیسے اس کے دل کی دھڑکن سے بھی سست چل رہی تھی۔ ہر لمحہ اس پر بھاری ہو رہا تھا۔ فون بار بار چیک کرتی، پھر مایوس ہو کر اسے بیگ میں واپس رکھ دیتی۔ صفدر کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور گھر پہنچے۔ وہ جانتی تھی کہ اب گھر پر کیا ماحول ہوگا۔ اس کی ماں ضرور پریشان ہو رہی ہوگی، اور صفدر، وہ تو شاید غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔
बस रास्ते में ख़राब हो गई थी और ना कहीं जाने का ज़रिया मिला ना मदद। इतने में एक पियन आहिस्तगी से अंदर आया। बीबी जी, आपका कज़न बाहर आया है आपको लेने के लिए। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई और बैग संभाला और तेज़ी से बाहर निकली। बाहर रात का अंधेरा छाया हुआ था और ऑफिस की रोशनियों में उसकी परछाइयाँ झिलमिलाने लगी। सामने ही सफ्तर खड़ा था और सीना पर हाथ बांधे, चेहरे पर सख्ती, निगाहों में तूफ़ान। उसके करीब आई तो वह बगैर सलाम या हाल पूछे तंद लहजे में बोला, कर लिया हमारा लड़कियों वाला शौक़ पूरा? मज़े आ गए ना? वह नज़रें झुकाकर खामोश खड़ी रही। तुम्हें पता भी है कि घर पर क्या क़यामत टूटी है? तुम्हारी माँ की क्या हालत हो रही है, और मेरी? तुम्हें तो किसी की इज़्ज़त का ख्याल ही नहीं, किसी के एहसासात की परवाह ही नहीं। वो हौले से बोली, मुझे नहीं पता था सफ्तर कि बस ख़राब हो जाएगी। हाँ, तुम्हें तो कभी कुछ पता ही नहीं होता ना। उसने तेज़ी से बात काट दी। बस अपनी मर्ज़ी, अपनी ज़िद और अपनी आज़ादी, हर चीज़ तुम्हारे लिए सिर्फ तुम तक महदूद है। तुम करना चाहती हो जो भी दिल में आए, और जब कोई तुम्हें रोक ले तो इल्ज़ाम मुझ पर डाल देती हो कि सफ्तर रोक रहा है, सफ्तर जाहिल है, सफ्तर घटिया सोच रखता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और गुस्सा भी। वो एक लम्हे को रुका और फिर आहिस्तगी से बोला, अगर तुम्हें ये समझ आ जाए ना कि घर के मर्द मुहाफ़िज़ होते हैं तो शायद तुम बाहर की दुनिया को पहचान सको। वो नज़रें झुकाई खड़ी रही और दिल में शर्मिंदगी, चेहरे पर नदामत। सफ्तर ने एक सर्द सांस भरी, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गुस्से से बैठ गया, जैसे कुछ और बोलने की गुंजाइश न बची हो। और वो आहिस्तगी से चलकर गाड़ी की दूसरी तरफ आई, दरवाज़ा खोला और खामोशी से बैठ गई। गलती होने की वजह से वो कुछ नहीं बोली थी, लेकिन जानती ही ना थी कि ये गलती क्या कर चुकी है। गाड़ी ने रात के सन्नाटे में सड़क पकड़ ली और अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई। एक ऐसा सकूत जो सिर्फ शर्मिंदगी, गुस्से और बेबस जज्बात से पैदा होता है। 2 रोज़ बाद धूप के मदम हुए असरात आहिस्ता आहिस्ता कमरों की खिड़कियों से झांक रहे थे। दाजी का कमरा गर्म रोशनियों में नहा रहा था, जहाँ कुशादा सोफ़े और फर्श पर खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ सफ्तर के वालिद शमशेर खानज़ादा और एक मजबूत शख्सियत के हामिल बुज़ुर्ग अपनी मखसूस सी शान व शौकत के साथ एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके बाएं जानिब उनकी बीवी शुमाइला बेगम नरम गुफ्तार और वक़ार की मूरत आराम से बैठी थी। उनके सामने सफ़ीना बेगम बैठी थी। सफ्तर खानज़ादा ने गहरी सांस ली और फिर अपनी गहरी आवाज़ में बोला, मैं आप सबसे जो बात करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और उसे कबूल करना होगा। मैं अपनी ज़ात से जुड़ी हुई चीज़ों को कभी आसानी से नहीं छोड़ता, इसीलिए आज सबको ख़ास तौर पर जमा किया है। आज मैं अपना फ़ैसला सुनाना चाहता हूँ। कमरे में खामोशी छा गई और सबकी नज़रें सफ्तर पर मरकूज़ हो गई। बचपन में ही दाजी ने मेरा और शरीन का रिश्ता तय कर दिया था। वो मेरी मंग है और अब मैं चाहता हूँ कि निकाह हो जाए। मैं एक पाक रिश्ता चाहता हूँ। रहीम साहब हल्की सी तशवीश के साथ बोले, लेकिन सफ्तर, वो बचपन की बात थी, अब सब बड़े हो चुके हैं और वो अभी तो बस 18 साल की है। सफ़ीना बेगम फ़ौरन बोल पड़ी, बाबा, इस उम्र में तो मेरी भी शादी हो चुकी थी और सफ्तर हमारा देखा भाला है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बचपन की मंगनी है और इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। उनकी तो बचपन की ख्वाहिश पूरी हो रही थी, भला वो क्यों एतराज़ करती। शुमाइला बेगम ने नरम लहजे में कहा, हाँ सफ़ीना, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी ही मेरी बहू बने, मगर अभी वो उम्र में छोटी है और इसलिए हमें समझदारी से फ़ैसला करना होगा। रहीम साहब बात काटते हुए बोले, मैं इस बारे में बिना उससे बात किए कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकता। सफ्तर यकदम खड़ा हो गया और उनको देखते हुए बोला, मुझे मालूम है कि वो इनकार करेगी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन दाजी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरी मांग को किसी और के हवाले करने की आप लोगों ने जुर्रत की या मुझे किसी और के हवाले किया गया तो मैं सब छोड़कर चला जाऊँगा। मैं इसी हफ्ते में निकाह करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात आप सब अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सब बैठे सोच में गर्क हो गए। दाजी की आंखों में एक उलझन और बेयकीनी की झलक थी। शुमाइला बेगम ने अपने हाथों को आपस में मिलाते हुए सर हिलाया और सफ़ीना बेगम की तरफ देखा, जब सुकून से बैठ गई, मगर उनके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। और फिर शमशेर खानज़ादा ने ऐलानिया हुक्म सुना दिया, दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ इसी घर में रहेंगे, यही बेहतर होगा। मेरी तरफ से हाँ है और बाबा आप अब अपना देख लीजिए। जबकि रहीम साहब भी अपने लाडले पोते के आगे मजबूर हो गए थे और हाँ कर बैठे थे।
شیرین کی دنیا اس وقت تاریک ہو گئی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا نکاح صفدر سے طے ہو چکا ہے۔ وہ بالکل بے قابو ہو گئی، جبکہ رحیم صاحب بھی اپنے لاڈلے پوتے کے آگے مجبور ہو گئے تھے اور ہاں کر بیٹھے تھے۔ شیرین کی دنیا اس وقت تاریک ہو گئی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا نکاح صفدر سے طے ہو چکا ہے۔ وہ بالکل بے قابو ہو گئی، جسے زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی ہو، اور داجی کے سامنے اس نے پوری طاقت سے اپنا غصہ اور مایوسی ظاہر کی۔ اپنی آواز بلند کر کے کہا کہ وہ اس فیصلے کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ وہ اپنے ماموں کے سامنے بھی کھڑی ہوئی، مگر اس کی سنی ہی نہ گئی اور اس کی ہر احتجاج کو رد کر دیا گیا۔ وہ تڑپ کر مچلی تھی اور چیخ کر بولی تھی، اگر میرا نکاح صفدر سے ہوا تو میں خودکشی کر لوں گی داجی۔ داجی کی جان اٹک گئی تھی اور انہوں نے فی الوقت نکاح روک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسا رسک نہیں لے سکتے، مگر صفدر نے اصرار کیا، یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اگر اس نے خودکشی کی تو اس کی ذمہ داری میری ہوگی۔ اور پھر وہی ہوا جو طے پایا تھا۔ ٹھیک ہفتے کی رات ان کا نکاح ادا ہوا تھا اور وہ خوب روئی۔ اس نے بہت احتجاج کیے، اپنی ماں کے سامنے وہ بکھر گئی، لیکن سفینہ بیگم کی آنکھوں پر صرف اپنے بھتیجے کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شیرین لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور برابر میں ہی صفدر موجود تھا۔ سفید شیروانی پر وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ شیرین نے آنکھیں زمین پر جمائے رکھی، چہرے پر بیزاری اور آنکھوں میں آنسو لیے خاموش تھی۔ وہ صفدر کے قریب بیٹھی، لیکن ان کے درمیان ایک گہرا فاصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں مہمانوں کی ہنسی خوشی کے باوجود شیرین کی روح اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد شمائلہ بیگم نے نرم لہجے میں سے مخاطب کیا، بیٹا تم اوپر چلی جاؤ۔ شیرین نے مہمانوں پر ایک نظر بھی نہ ڈالی، بس بغیر کچھ کہے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، اور یہ بات سفینہ بیگم کو بہت بری لگی تھی، لیکن وہ خاموش رہیں کیونکہ بیٹی اب برائی ہو گئی تھی اور اسے کمرے میں بھیجنے والی اس کی ساس تھی، اسی لیے انہوں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ داجی سے اس نے اپنے طور پر رخصتی کی بات کی، مگر اس بار داجی غصہ کر گئے کہ رخصتی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اگر اس نے خود کو مار لیا تو ہم کیا کریں گے؟ اور یہی ایک بات صفدر خانزادہ کے اعصاب چٹکنے کے قریب لے آئی۔ آج معمول کا ہی دن تھا اور وہ بالکل عام انداز میں اسے لیے باہر آ گیا تھا۔ سفینہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے پوچھا بھی تھا کہ کہاں جا رہے ہو، مگر وہ ٹال گیا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے اور ہلکی ہوا میں گاڑی کا انجن خاموشی سے گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کی آواز میں بے چینی تھی، مگر اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ اپنی بیوی کو ایک موت کا ٹرائل دینے جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولی، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ صفدر نے طنز انداز میں جواب دیا، ارے ہاں، ابھی تو تم منکوحہ ہو، رخصتی ہوتے ہی تمہیں بیوی بناؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک موت کا ٹرائل تمہیں دینا ضروری ہے۔ وہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی، کیونکہ اس کی باتوں کا مطلب اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی تیزی سے ایک اونچی پہاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے میں بادل چھا گئے اور ہوا میں سردی کا اضافہ ہو گیا۔ صفدر نے گاڑی روک دی اور اترا اور دوسری طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے بغیر کوئی وضاحت دیے باہوں میں اٹھا لیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے اسے لٹکا دیا، جیسے موت کی دہلیز پر کھڑا کر دیا ہو۔ اس کے بازو اس کے جسم کے گرد مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے اور وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں خوف اور حیرت کے ساتھ بغاوت بھی چھلک رہی تھی۔ صفدر نے طنزیہ لہجے میں کہا، چھوڑ دوں تمہیں؟ بہت کہا تھا نا کہ خودکشی کروں گی، بتاؤ یہاں سے پھینک دوں تمہیں؟ وہ چیخ اٹھی، پاگل ہو گئے ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ اس نے سرد مزاجی سے جواب دیا، تمہیں شوق تھا نا مرنے کا، اب میں تمہارا شوق پورا کر رہا ہوں، بولو چھوڑ دوں تمہیں؟ اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے بولی، صفدر آپ پاگل ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز مجھے اوپر لے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ صفدر نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا اور پھر نرم لہجے میں کہا کہ اب بتاؤ، آئندہ یہ بات کہو گی کہ تم خودکشی کر لو گی یا خود کو مار لو گی؟ وہ سر جھکا کر بولی کہ نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، پلیز مجھے اوپر لے کر چلو۔ صفدر نے اسے آہستہ آہستہ نیچے اتارا۔ اس کے بازو کمزور پڑ گئے، مگر وہ خود کو سنبھالتی ہوئی گاڑی کی طرف دوڑ گئی۔ رات کی سیاہی میں پہاڑی کی آخری سطح پر کھڑی وہ خود کو سہارا دیتے ہوئے تھک چکی تھی۔ اس نے جب اسے بھاگتا ہوا دیکھا تو ہنسی چھوٹ گئی، مگر اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ بے قابو ہو کر پانی کی جانب جا گرا۔ پانی کی ٹھنڈی لہروں میں ڈوبتے ہوئے اس کا جسم غائب ہو گیا تھا۔ یہ عمل لمحہ میں ہوا تھا۔
وہ جو اس کو ڈرانے کے لیے لایا تھا اب موت کے گلے لگ گیا۔ وہ جو ابھی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے والی تھی گھبرا کر اس کی طرف دوڑی۔ دل دھڑک رہا تھا اور خوف نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ پانی میں گرنے والا اب حرکت نہیں کر رہا تھا اور اس کے دل میں دہشت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیز دوڑتے ہوئے نیچے کی طرف اتر گئی جہاں کچھ مرد کام میں مصروف تھے اور ان کی ہنسی ہر باتیں اس کے کانوں میں آواز سی لگ رہی تھی، مگر وہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے چیخی، میرے شوہر اندر ہیں، انہیں فوراً نکالو۔ ایک لمحے میں تمام لوگ حرکت میں آئے تھے اور مردوں نے فوراً اس کی مدد کی اور پانی میں کود گئے۔ سمندر کی گہرائی میں ڈوبتے ہوئے وہ جسم تلاش کرنے لگے اور کچھ لمحوں کی کشمکش کے بعد وہ بے ہوشی کی حالت میں باہر نکالا گیا۔ اس کی سانس بند تھی اور جسم نیلا پڑ رہا تھا۔ ایک تجربہ کار شخص نے اسے زمین پر پلٹایا اور اس کا سینہ دبا کر پانی نکالنے لگا۔ اس نے ہاتھوں کی مدد سے زور سے سینے کو اوپر نیچے دبا کر پانی کو پھیپھڑوں سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اس عمل سے زوردار دباؤ سے پھیپھڑوں میں جمع پانی خارج ہوتا ہے تاکہ دماغ اور دل کو آکسیجن پہنچ سکے۔ پانی کے جھٹکے کے ساتھ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور چند لمحات بعد اس کی سانسوں کی رفتار بحال ہوئی۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگی۔ وہ اب ہوش میں آ رہا تھا اور اس نے سرگوشی میں ایک مدھم سی آواز نکالی، شہرین۔ وہ فوراً اس کی طرف جھکی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل کی رفتار 100 سے زیادہ تھی۔ آج پہلی بار شہرین اس کو کھونے کے احساس سے لرز اٹھی۔ وہ لاکھ نفرت کرتی تھی مگر ایک یہی واحد سہارا تھا جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، اور وہ محض اس کا کزن نہیں، اس کا ساتھی بھی تھا جو اسے ہر جگہ اپنی نگرانی میں لے کر جاتا تھا۔ آج ان غیر مردوں کے درمیان کھڑی وہ خود کو بہت غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ جس پل اسے گاڑی میں بٹھایا گیا اس وقت بھی اس کی حالت عجیب تھی، مگر اپنے شوہر کا سر اپنی گود میں رکھتے ہی اسے تحفظ کا احساس ہوا۔ وقت کی رفتار دھیمی دھیمی گزرتی جا رہی تھی۔ ایک ہفتے کا عرصہ گزر چکا تھا اور صفدر اب بھی کمزور تھا، لیکن اس کی صحت میں بتدریج بہتری آ رہی تھی۔ ایک ہفتے سے وہ ان کے پورشن میں ہی تھی اور رات وہیں سو جاتی تھی اور دن بھر اس کی خدمت میں ہی لگی رہتی۔ سب کو اس واقعے کا علم ہو چکا تھا اور سفینہ بیگم تو اس سے خاصی ناراض ہوئی، لیکن شمائلہ بیگم نے اس کو سینے سے لگا کر اور حوصلہ دیا کہ اس میں تمہاری غلطی نہیں، غلطی صفدر کی ہے۔ مگر اس کا خود کا دل بھی مطمئن نہ تھا۔ وہ بستر پر آرام کر رہا تھا اور کمرے کی نرم روشنی میں وہ کمزور مگر پروقار لگ رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ صفدر میں یخنی لے کر آئی ہوں۔ مامی کی ہدایت پر وہ روزانہ اس کے کمرے میں یخنی لے کر آتی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آئی، ایک نظر صفدر کی کمزور لیکن طاقتور آنکھوں پر ڈالی، پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھوں میں یخنی کے پیالے کو تھامے وہ یخنی صفدر کے سامنے رکھی۔ صفدر نے حکم کی لہجے میں کہا، مجھے اپنے ہاتھوں سے یخنی پلاؤ۔ دل تو چاہا کہ انکار کر دے، لیکن ایک ہفتے سے جو اس کی کیفیت تبدیل ہوئی اس بات سے وہ خود بھی انجان تھی۔ آخری موقع پر اس کا نام لینا اس کے دل میں ایک عجیب احساس پیدا کر گیا۔ جو شخص مرتے وقت بھی اسے یاد کر رہا تھا وہ اسے کتنی محبت کرتا ہوگا، یہ احساس ہی اسے سکون بخش رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے پیالے کو اٹھائے اور اس کے ہونٹوں تک لے گئی۔ صفدر نے اسے غور سے دیکھا اور پھر ہلکے سے مسکرا کر بولا، کیسا محسوس ہو رہا ہے شوہر کی خدمت کر کے؟ اس کے انداز میں ہلکا پھلکا مذاق بھی تھا اور محبت بھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی بلکہ تھوڑی دیر بعد دھیمی آواز میں ایک نئی بات کر گئی، بہت دن سے آپ کے کمرے میں رہ رہی ہوں، سو رہی ہوں اور اب بس اچھا نہیں لگتا، میں اب اپنے کمرے میں جاؤں گی۔ صفدر اس کی بات سن کر یکدم بولا، میری امی کہتی ہیں کہ رخصتی ہو چکی ہے، اگر اب تم جاؤ گی تو لوگ 100 باتیں بنائیں گے۔ مطلب؟ آنکھوں میں حیرانگی اتر آئی تھی اور وہ مسکرا کر بولا، بی بی صاحبہ مطلب یہ ہے کہ اب تم میرے ساتھ ہی رہو گی، تمہاری رخصتی ہو چکی ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی اور وہ نظریں جھکا کر بولی، نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک سوال ہے۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ پوچھو۔ آہستہ سے اس نے سر جھکا کر پوچھا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ صفدر کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی اور وہ نرم لہجے میں بولا، اگر محبت نہیں کرتا تو کبھی تم میرے سامنے بیٹھی ہوتی؟ تم خود نہیں جانتی لڑکی، مگر تم بھی میری اسیر ہو۔ یکا یک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے قرار ہو کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ آنسوؤں کی ندی بہہ رہی تھی اور آج جیسے تمام ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، جب آپ
بے ہوش ہوئے تھے اور میں آپ کو گھر لے کر آئی تھی۔ تب ان غیر مردوں کے درمیان جو تکلیف اور کراہیت مجھے محسوس ہوئی اس کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے تھے کہ عورت گھر کے مردوں کے ساتھ محفوظ ہوتی ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ سے اب بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ واقعی میں آپ کی اسیر ہو گئی ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صفدر نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے قریب کھینچا اور ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا، سر اس کے ماتھے سے ٹکا دیا، جبکہ وہ بھی روتے روتے دھیما مسکرا دی تھی۔